بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا صاحب بہت بڑی سرکار ہے۔ یہ واقعہ جناب میاں سراج دین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عالی سرکار کے مریدین میں شامل تھے، یہ ان کا وقوع ہے، اور میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان ہستیوں کو ان کی شان کے مطابق بیان کر سکوں، لہٰذا منوان ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ مجھے کتاب میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اور میں نے سوچا کہ اپنے بزرگان عظام خصوصاً سلسلہ قادریہ طرطوسیہ کے جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کچھ کارگزاریاں آپ لوگوں کو سنائی جائیں تاکہ کچھ تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کا فائدہ ہو سکے۔ میں اس قابل تو نہیں، لیکن بس یہ عالی سرکار کی مہربانی ہی ہے جو ایسی چیزیں ہمیں عطا کر دیتے ہیں اور ہم پڑھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے سننے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، اور اگر تنقید بھی ہو تو میں خوشی سے قبول کروں گا، کیونکہ تنقید بھی ایک اصلاح کا اہم جز ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے کتاب پہ لکھے ہوئے سچے واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میاں صاحب بھی حضور عالی سرکار بابو صاحب کے ہاں معمول کے مطابق حاضری کے لیے پیدل موچی دروازے شریف جا رہے تھے۔ راستے میں جب حضور داتا صاحب کے دربار کے پاس پہنچے تو وہاں کافی بھیڑ تھی۔ غالباً وہ جمعرات کا دن تھا۔ میاں صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور داتا صاحب بہت بڑی سرکار ہے، چنانچہ آپ نے جھک کر سلام پیش کیا۔ جب میاں صاحب موچی دروازہ شریف پہنچے تو معمول کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگوں کو چھٹی ملتی گئی، لیکن کافی دیر تک میاں صاحب کو آپ کی طرف سے چھٹی نہ دی گئی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضور عالی سرکار نے میاں صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے دکانداری کے معمول کیا ہے اور آپ رات کو دکان سے کب فارغ ہوتے ہیں؟ میاں صاحب نے عرض کی، حضور دکان بند کرتے کرتے رات 1 بج جاتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، پھر کیا کرتے ہو؟ میاں صاحب نے عرض کی، گھر جا کر تھوڑا آرام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر؟ عرض کی، تھوڑی دیر میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے، لہٰذا نماز اور سبق وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان پر آ جاتا ہوں۔ فرمایا اب دکان بند کر کے گھر مت جانا، بلکہ سیدھے داتا صاحب کے دربار پر چلے جانا، وہ بہت بڑی سرکار ہے۔ وہاں جا کر قدموں کی طرف ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ میاں صاحب کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ سارے دن میں صرف چند گھنٹے ہی تو آرام کے ملتے ہیں۔ فوراً حضور عالی سرکار بابو صاحب نے ڈانٹنے کے لائق میں فرمایا، نہیں مرتے، اگر مر جاؤ گے تو آ کر مجھ سے بھر لینا۔ چنانچہ رات کو دکان سے فارغ ہو کر میاں صاحب حاضری کے لیے داتا صاحب کے دربار چلے گئے۔ ان دنوں داتا صاحب کا مزار شریف ایک بہت بڑے چبوترے پر واقع تھا۔ صرف ایک کمرہ تھا جس کے اندر آپ کی تربت مبارک تھی۔ رات کو مجاور حضرات اس کمرے کو بند کر کے تالا لگا دیتے تھے۔ چنانچہ میاں صاحب حضور داتا صاحب کے قدموں کی طرف چبوترے پر حکم کے مطابق مؤدبانہ ہو کر بیٹھ جاتے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو مجاوروں نے دروازہ کھول دیا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پھر اذان کا وقت ہو گیا۔ میاں صاحب فجر کی نماز پڑھ کر دکان پر واپس تشریف لے گئے، لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سارا دن ان کی طبیعت خشاش بشاش رہی اور تھکن وغیرہ کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ابھی اس معمول کو شروع ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میاں صاحب جب چبوترے پر بیٹھے سبق میں مشغول تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور داتا صاحب کے مزار شریف کے کمرے کے دروازے میں جھولا پڑا ہے اور حضور عالی سرکار بابو صاحب اس جھولے میں تشریف فرما ہے۔ جب حضور داتا صاحب نہایت محبت سے اس جھولے کو آہستہ آہستہ جھلا رہے ہیں، میاں صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اس دلکش منظر میں کھو گئے۔ تا دیر ناز و نیاز کا سلسلہ جاری رہا اور میاں صاحب جاگتی آنکھوں سے اس نظارے کا نظارہ کرتے رہے۔
پھر فجر کا وقت نزدیک آ گیا اور یہ نظارہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فجر سے پہلے مجاوروں نے آ کر دروازہ کھولا، لوگوں کی آمد شروع ہوئی اور پھر فجر کی اذان ہونے لگی۔ میاں صاحب نے فجر کی نماز پڑھی اور آ کر دکان پر بیٹھ گئے۔ ذرا دن چڑھے حضور عالی سرکار بابو صاحب کی خدمت میں معمول کے مطابق حاضری ہوئی، لیکن اس مرتبہ بھی آپ نے تمام لوگوں کو فارغ کر دیا اور میاں صاحب کو چھٹی نہ دی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضور عالی سرکار بابو صاحب نے میاں صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ داتا صاحب حاضری دے رہے ہیں کیا؟ وہ بہت بڑی سرکار ہیں۔ میاں صاحب نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، آج تک مسلسل حاضری دے رہا ہوں، لیکن اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ حضور عالی سرکار بابو صاحب نے ذرا تلخی سے پوچھا، کیوں؟ اس پر میاں صاحب نے عرض کی، حضور وہاں بھی آپ ہی ہو اور یہاں بھی آپ ہی ہو، تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔